آئیے حضرات، میں ایک نئی نسل کے فنکار کو آواز دینا چاہتا ہوں. نئی نسل بہت ذمہ داری کے ساتھ شعر و ادب سے وابستہ ہے اور کچھ نیا کام اپنی شاعری کے ذریعے کر رہی ہے. دیکھیے دوستو، ہمارے احساسات، جذبات اور تجربات وہی ہیں جو ہمارے اساتذہ سے ہم تک پہنچے ہیں. غزل کئی برسوں کا سفر طے کر کے، صدیوں کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچتی ہے، لیکن وہی احساسات، وہی جذبات جو امیر خسرو نے اپنی شاعری میں بیان کیے تھے، میر تقی میر نے بیان کیے تھے، غالب اور اس کے بعد کے شعراء نے بیان کیے تھے، لیکن آج کا شاعر ان جذبات کو، احساسات کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے. میں کچھ شعر سناتا ہوں. ایک شعر کہا جاتا ہے کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. یہاں شاعر کو اس کا لہجہ مختلف کر رہا ہے. احمد مشتاق نے بھی ایک شعر کہا تھا. احمد مشتاق نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں یہ فضا یہ رات، میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں یہ فضا یہ رات، اس نے کہا کہ میری پڑھائی کا وقت ہے. تو یہاں شاعر کا لہجہ اس کو مختلف کر رہا ہے. ایک اور شعر اسی قبیل کا مجھے یاد آ رہا ہے. ٹکرا گیا وہ مجھ سے کتابیں لیے ہوئے، پھر اس کا دل اور پھر میرا دل اور اس کی کتابیں بکھر گئی. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ شاعر اپنے انداز سے پہچانا جاتا ہے، اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے. میں اس تمہید کے ساتھ ڈاکٹر ناصر امروہوی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ یقیناً ان کی شاعری آپ کی سماعتوں سے آپ کے دلوں تک پہنچے گی اور آپ ان کو داد دیے بنا نہیں رہیں گے. ڈاکٹر ناصر امروہوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوبصورت محفل یہاں جشن نور کے نام سے علاؤالدین شیخ صاحب کی محنتوں سے سجائی گئی اور آپ لوگ بہت خوبصورتی کے ساتھ سن رہے ہیں. میرا تعلق بھی امروہہ سے ہے، جہاں سے نور امروہوی صاحب کا تعلق ہے، جہاں سے مصحفی کا تعلق ہے، جہاں سے جان اہلیہ کا تعلق ہے. میں کیونکہ غزل کا طالب علم ہوں اور غزل کا جو مزاج ہے، جو خمیر ہے، میں آپ کو اس رنگ میں کچھ شعر سناؤں گا. ارشاد فرمائیں. عطا کیا ہے، عرض کیا ہے کہ دھڑکنوں کی زباں سمجھتا ہوں. دیکھیے گا، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا جڑ جائیے گا تو میری حوصلہ افزائی ہوگی. دیکھیے گا معین بھائی، دھڑکنوں کی زباں سمجھتا ہوں، میں تیری نام ہاں سمجھتا ہوں. واہ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. دھڑکنوں کی زباں سمجھتا ہوں، میں تیری نام ہاں سمجھتا ہوں. دھڑکنوں کی زباں سمجھتا ہوں، میں تیری نام ہاں سمجھتا ہوں. واہ. اور ہجر کی دھوپ میں خیال تیرا، ہجر کی دھوپ میں خیال، ہجر کی دھوپ میں خیال تیرا، سر پہ ایک صاحبہ سمجھتا ہوں. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. ہجر کی دھوپ میں خیال تیرا، سر پہ ایک صاحبہ سمجھتا ہوں، سر پہ ایک صاحبہ سمجھتا ہوں. دو شعر یہ دیکھیے گا. ایک شعر کے دور حاضر میں وفاؤں کا پتہ پوچھتے ہیں، دور حاضر میں وفاؤں کا پتہ، دور حاضر میں وفاؤں کا پتہ پوچھتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں واللہ حماقت کیسی. واہ. آپ بھی کرتے ہیں واللہ حماقت کیسی. اور شعر دیکھیں کہ اس نے پوچھا بھی تھا پر میں نے کہا کچھ بھی نہیں. واہ. اس نے پوچھا بھی تھا پر میں نے کہا کچھ بھی نہیں، دل سے اترے ہوئے لوگوں سے شکایت کیسی. واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. اس نے پوچھا بھی تھا واہ پر میں نے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے پوچھا بھی تھا پر میں نے کہا کچھ بھی نہیں، دل سے اترے ہوئے لوگوں سے شکایت کیسی. واہ. بہت شکریہ. دل سے اترے ہوئے لوگوں سے شکایت کیسی. بہرحال میں غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا. عرض کیا ہے کہ آج پھر شکوے بیداد کیا ہے میں نے، آج پھر شکوے بیداد، آج پھر تھوڑا سا جڑ جائیے گا. آج پھر شکوے بیداد کیا ہے میں نے، ایک ظالم تھا جسے یاد کیا ہے میں نے. واہ 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 واہ. آج پھر شکوے بیداد کیا ہے میں نے، بہت خوب. ایک ظالم تھا جسے یاد کیا ہے میں نے، تم کو لگتا ہے کہ برباد کیا ہے تم نے. واہ. تم کو لگتا ہے کہ برباد کیا ہے تم نے، جانے جا
خود کو ہی برباد کیا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں. تم کو لگتا ہے کہ برباد کیا ہے تم نے، کیا کہنے ہیں بابا. تم کو لگتا ہے کہ برباد کیا ہے تم نے، بہت خوب. جانے جا خود کو ہی برباد کیا ہے میں نے، اور دل ویراں میں تیری یاد سجا رکھی ہے. میں غزل سنا رہا ہوں، دیکھیے گا. دل ویراں میں تیری یاد سجا رکھی ہے، شہر ویرانے میں آباد کیا ہے میں نے. واہ. دل ویراں میں تیری یاد سجا رکھی ہے، شہر ویرانے میں آباد کیا ہے میں نے. شعر دیکھیے گا حضرات. شہر ویرانے میں آباد کیا ہے میں نے، تو اگر دیکھتا تو آنکھیں گوانی پڑتی. میں توجہ چاہوں گا. تو اگر دیکھتا تو معین بھائی دیکھیے گا. تو اگر دیکھتا تو آنکھیں گوانی پڑتی، حال اپنا جو تیرے بات کیا ہے میں نے. واہ 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 واہ. تو اگر دیکھتا تو آنکھیں گوانی پڑتی. کیا کہنے. تو اگر دیکھتا تو آنکھیں گوانی پڑتی، کیا کہنے. حال اپنا جو تیرے بات کیا ہے میں نے. اور شعر یہ ہے. اس شعر پر تو اتنی خاموشی مجھے کھل رہی ہے. ایک بار زوردار تالیہ ناصر کے لیے. تو اگر دیکھتا تو آنکھیں گوانی پڑتی، کیا بات ہے. حال اپنا جو تیرے بات کیا ہے میں نے. پھر دیکھے گا کہ ایسی خاموشی میرے ذہن میں بیٹھی ہے کہ اب. حضور ذرا توجہ چاہوں گا. ایسی خاموشی میرے ذہن میں بیٹھی ہے کہ بس. ایسی خاموشی میرے ذہن میں بیٹھی ہے کہ اب. واہ. دل دھڑکنے کی صدا کان دکھا دیتی ہے. واہ واہ واہ. ایسی خاموشی میرے ذہن میں بیٹھی ہے کہ اب دل دھڑکنے کی صدا کان دکھا دیتی ہے. ایک ایک لفظ کو میزان میں تولو صاحب. واہ. ایک ایک لفظ کو میزان میں تولو صاحب، گفتگو اصل میں نسلوں کا پتہ دیتی ہے. واہ 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 واہ. گفتگو اصل میں نسلوں کا. ایک ایک لفظ کو میزان میں تولو صاحب. واہ. ایک ایک لفظ کو میزان میں تولو صاحب، گفتگو اصل میں نسلوں کا پتہ دیتی ہے. کیا کہنے. گفتگو اصل میں نسلوں کا پتہ دیتی ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. شعر دیکھیے گا. مطلب عرض کیا ہے کہ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے بدحواسی ہے. واہ. دیکھیے گا. کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے بدحواسی ہے، بہت دنوں سے طبیعت میں کچھ اداسی ہے. واہ 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 واہ. کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے بدحواسی ہے، بہت دنوں سے طبیعت میں کچھ اداسی ہے. جو پاس تھا، میں نوجوان ہمارے سن رہے ہیں، میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. میں یہ آپ تک پہنچے گا یہ شعر. دیکھیے گا. کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے بدحواسی ہے، بہت دنوں سے طبیعت میں کچھ اداسی ہے. جو پاس تھا وہ سبھی کچھ لٹا دیا لیکن. واہ. جو پاس تھا، یا بہت لٹائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے گا. جو پاس تھا وہ سبھی کچھ لٹا دیا لیکن یہ عاشقی تو ہمارے لہو کی پیاسی ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے ہیں. جو پاس تھا وہ سبھی کچھ لٹا دیا لیکن. بہت خوب. جو پاس تھا وہ سبھی کچھ لٹا دیا لیکن یہ عاشقی تو ہمارے لہو کی پیاسی ہے. اور آج ویمن ڈے ہے، اور ویمن ڈے پر لطاحیہ جی نے بڑی عمدہ نظم پڑھی. اتفاق سے ایک شعر آج کی اس ویمن ڈے کے موقع پر دیکھیے گا کہ یہ عاشقی تو ہمارے لہو کی پیاسی ہے، تمام کائنات کی عورتوں کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. دیکھیے گا طالب علم کا شعر. یہ عاشقی تو ہمارے لہو کی پیاسی ہے، تمہارے حسن پہ ہر حسن رشک کرتا ہے. تمہارے حسن پہ ہر حسن. معین بھائی دیکھیے گا. سراج بھائی. تمہارے حسن پہ ہر حسن رشک کرتا ہے، تو کیا یہ حسن کی دیوی تمہاری داسی ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. تمہارے حسن پہ ہر حسن رشک کرتا ہے، تو کیا یہ حسن کی دیوی تمہاری داسی ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. ایک مطلع اور چند اشعار پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. سماعت فرمائیے گا. بہت محبتوں سے، بہت خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں. میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. سماعت کیجیے گا کہ سادہ لوحی میں
سادہ لوحی میں دل و جان کو ہارے ہوئے لوگ. واہ. دیکھیے گا شعراء کرام کی سادہ لوحی میں دل و جان کو ہارے ہوئے لوگ. سادہ لوحی میں دل و جان کو ہارے ہوئے لوگ ہم سے ہوتے ہیں میاں عشق کے مارے ہوئے لوگ. واہ. سادہ لوحی میں دل و جان کو ہارے ہوئے لوگ ہم سے ہوتے ہیں میاں عشق کے مارے ہوئے لوگ. اور شعر سنیے گا کہ چند ناکردہ گناہوں کی سزا پانے کو. واہ واہ. انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور پھر وہ انسان کہاں سے کہاں بھیجا گیا. طالب علم کا شعر چند ناکردہ گناہوں کی سزا پانے کو ہم کے دنیا میں ہیں جنت سے اتارے ہوئے لوگ. واہ. کیا چند ناکردہ گناہوں کی سزا پانے کو ہم کے دنیا میں ہیں جنت سے اتارے ہوئے لوگ. ہم کے دنیا میں ہیں جنت سے اتارے ہوئے لوگ. سخت لہجے میں کبھی بات نہ کرنا ہم سے. صاحب جشن نور امروی صاحب تشریف لائے ہیں. توجہ چاہوں گا بھائی. کبھی بات نہ کرنا. سخت لہجے میں کبھی بات نہ کرنا ہم سے. زندگی ہم ہیں تیرا قرض اتارے ہوئے لوگ. واہ 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 واہ. سخت لہجے میں کبھی بات نہ کرنا ہم سے. زندگی ہم ہیں تیرا قرض اتارے ہوئے لوگ. اور شعر یہ ہے کہ ایک مدت سے فقط جسم لیے پھرتا ہوں. واہ. ایک مدت سے فقط جسم لیے پھرتا ہوں. تم نے دیکھے ہیں کبھی روح اتارے ہوئے لوگ. واہ. کیا کہنے. ایک مدت سے فقط جسم لیے پھرتا ہوں. تم نے دیکھے ہیں کبھی روح اتارے ہوئے لوگ. میرا سفر یہیں ختم ہوتا تھا لیکن نور امروی صاحب تشریف لائے ہیں اور ایک شعر ایسا ہے کہ میں کیونکہ وہ صاحب جشن ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس شعر سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر اور اس کے بعد نور بھائی کی خدمت میں شعر عرض کر کے میں اجازت لوں گا. مطلع دیکھیے گا کہ جو کچھ تھی پاس وہ پونجی لگا کے آئے ہیں. واہ. جو کچھ تھی پاس وہ پونجی لگا کے آئے ہیں. ہم آج جان کی بازی لگا کے آئے ہیں. واہ. ہم آج جان کی بازی لگا کے آئے ہیں. اور ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. دیکھیے گا کہ کس قدر سچائی ہے. کن لوگوں کے ساتھ ہم احسان کا سلوک کرتے ہیں اور اس کے بعد بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے. طالب علم کا مشاہدہ. ہم آج جان کی بازی لگا کے آئے ہیں. جو آستین میں پلے تھے وہی صلیبوں پر. جو آستین میں پلے تھے وہی صلیبوں پر ہمارے نام کی تختی لگا کے آئے ہیں. واہ. جو آستین میں پلے تھے وہی صلیبوں پر ہمارے نام کی تختی لگا کے آئے ہیں. محترم نور امروی صاحب تشریف رکھتے ہیں صاحب جشن. ان کی خدمت میں اس شعر کے ساتھ پہنچتا ہوں. بڑے خوبصورت مہمان اس مشاعرے میں انہوں نے بلائے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ وہ ہمارے نام کی تختی لگا کے آئے ہیں. نور امروی صاحب کی نظر شعر. میں ان کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور وہ بھی. واہ. غزل کا شعر ہے صاحب دیکھیے. میں ان کے رنگ میں ڈوبا ہوا. میں ان کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور وہ بھی میرے پسند کی سرخی لگا کے آئے ہیں. واہ. بہت بہت شکریہ. کیا